بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی ہو کر جس گھر میں آئی، یہ گھر کم جنات کا مسکن زیادہ لگتا تھا۔ حویلی ٹائپ یہ گھر جس میں 2 پوشن تھے اور اس کے اوپر چھت۔ دونوں پوشن میں تقریباً 5 کمرے تھے۔ گھر کے آگے بڑا سا لان جو کہ ہریالی اور درختوں سے بھرپور تھا اور کافی خوبصورت لگتا تھا، لیکن رات کے وقت یہ بہت خوف دلاتا تھا۔ اور اتنے بڑے گھر میں رہنے والا کون؟ صرف میری ساس اور شوہر، اب تیسرا فرد میں۔ اس گھر کو میں نے جنات کا مسکن اس لیے کہا کہ سناٹا یہاں دن کے وقت بھی رات جیسا ہوتا تھا۔ ساس میری کم گو تھیں، کمرہ بند کر کے اپنی عبادات تسبیحات میں لگی رہتی۔ شوہر آفس ہوتے، میں اس گھر میں اکیلی بھلا کیا شور مچاتی۔ کام والی آتی تھی، کام کر جاتی تھی۔ کھانا پکانے والی بھی آتی تھی مگر میں نے اسے ہٹا دیا۔ اگر میں کھانا بھی نہ پکاتی تو دن بھر کیا کرتی۔ بہرحال بہت جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں ہمارے سوا کوئی نہیں رہتا۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی۔ کوئی تھا جو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا تھا۔ اب معلوم نہیں اسے میری موجودگی پسند نہیں آ رہی تھی یا وہ مجھے اپنی موجودگی سے آشنا کرانا چاہتا تھا۔ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بہت کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا۔ یہ ایک دوپہر کی بات ہے جب میں کچن میں موجود کھانا پکا رہی تھی۔ اس دن میں نے سوچا کہ آلو کے پراٹھے بنا لیے جائیں اور میں وہی بنانے میں مصروف تھی جب کسی کی آہٹ کی آواز پہ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ توقع کے مطابق میری ساس تھیں۔ جی امی، کچھ کام ہے آپ کو؟ میں نے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے تو گوشت پکا دو، میں نہیں کھاؤں گی یہ۔ میں نے کہا جی امی پکا دیتی ہوں۔ وہ کچن سے چلی گئیں۔ ایک دم مجھے خیال آیا کہ انہیں کیسے پتہ چلا کہ میں اس وقت گوشت نہیں پکا رہی، سبزی بنا رہی ہوں، کیونکہ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں تھا۔ میری ساس کھانے کے معاملے میں نہ پوچھتی تھیں نہ بولتی تھیں، جو پکا لو کھا لیتی تھیں۔ خیر، انسان ہے، گوشت کا دل کر ہی پڑتا ہے۔ آخر میں نے اپنے دل پہ آتے وہم کو جھٹکا اور فریج سے گوشت نکال لیا۔ پکانے کے بعد میں کھانا ٹرے میں سجا کر لے گئی، اپنے لیے پراٹھے اور ان کے لیے گوشت۔ وہ دیکھ کر کہنے لگی، میں بھی پراٹھے ہی کھا لیتی۔ میں نے کہا آپ نے ہی تو کہا تھا گوشت کھانا ہے۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ میں نے کب کہا ایسا؟ ان کے پوچھنے پہ میں نے حیران ہو کر بتایا، آپ نے کچن میں آ کر کہا تھا کہ گوشت پکا دو۔ وہ مسکرائیں اور بولیں، یہ پلیٹ اوپری منزل کی سیڑھیوں پر رکھ دو۔ میں نے سوال کرنا چاہا پر انہوں نے منہ پر انگلی رکھ کر خاموش کرا دیا۔ میں سمجھ چکی تھی معاملہ کچھ اور ہے، چنانچہ چپ چاپ پلیٹ اوپر والی سیڑھی پر رکھ آئی اور حیرت کی انتہا نہ رہی اس وقت جب شام کو وہ پلیٹ مجھے خالی ملی۔ اوپر تو کوئی رہتا ہی نہیں ہے۔ کھانا کس نے کھایا؟ وہ جو کوئی بھی تھا، یہ میری اور اس کی پہلی ملاقات تھی اور میرے ساتھ ہونے والے عجیب و غریب واقعات کی شروعات یہیں سے ہوئی تھی۔